ایک روایت کے مطابق اس آیت مبارکہ کا شان نزول، سبب نزول یہ بیان کیا گیا کہ ایک شخص بازار میں کوئی چیز مال اپنا فروخت کرنے کے لیے آیا، ایک گاہک نے اس چیز کی کچھ قیمت لگائی، اب اس آدمی نے قسم کھا کر کہا کہ تم سے پہلے تو فلاں شخص مجھے اس کی اتنی قیمت دے رہا تھا، اللہ اکبر، یعنی وہ زیادہ قیمت دے رہا تھا، میں نے اس کو نہیں دیا یہ مال۔ تو تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ اور وہ جو اللہ کے وعدوں کو اور اپنی قسموں کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لیتے گئے، یعنی دنیا کی حقیر یہ دولت حاصل کرنا چاہتے گئے اور اس کے لیے جھوٹی قسموں کا بھی سہارا لے لیتے گئے، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اور اللہ ان سے کلام نہیں فرمائے گا، قیامت کے دن اللہ ان کی طرف نظر نہیں فرمائے گا اور انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو پھر یہ آیت مبارکہ اس موقع پر یہ نازل ہوئی۔ آج بھی ناظرین کئی اس طرح کے ہیں کہ جو تجارت کے حوالے سے وہ جھوٹ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، اور بعض تو معاذ اللہ وہ جو جھوٹی قسموں کا سہارا لے لیتے گئے، جھوٹی قسم کے ذریعے سے مال کمانا، برکت ختم ہے، بلکہ علماء نے لکھا سچی قسموں کی بھی کثرت اگر ہو تجارت میں یہ بھی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ جھوٹی قسمیں تو ویسے ہی شریعت میں جائز نہیں ہے، اس کی تو اجازت بھی نہیں ہے کہ آدمی جھوٹی قسمیں کھائے اور دوسرے کو دھوکے کے اندر مبتلا کرے اور یوں اپنا مال فروخت کرے۔ فرمایا مال تو بک جائے گا، برکت اس میں نہیں ہوگی، برکت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے بعض روایات میں جھوٹی قسم برکت کو ختم کرتی ہے یہ فرمایا گیا، اور بعض روایات میں صرف یمین کا تذکرہ ہوا کہ قسم وہ برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ ایسی قسمیں جو تجارت کے اندر شامل ہو جائیں وہ برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ ہماری شریعت میں قسم کی گنجائش رکھی ہے، بالکل رکھی ہے، کہ جب آدمی اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے، اپنے اوپر آنے والے کسی الزام کو ہٹانے کے لیے، اسی طرح لوگوں کے دلوں میں یقین داخل کرنے کے لیے وہ اگر قسم کھاتا ہے اور ہو سچا، قسم سچی، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، مگر جھوٹی قسم قطعاً شریعت اسلامیہ اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اور کتنے بد نصیب وہ لوگ جو جھوٹی قسم کے ذریعے لوگوں کا مال بھی ہتھیا لیتے گئے اور مال بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ علمان الحفیظ، اللہ نے کتنی اس کی مذمت بیان فرمائی ہے۔